علم بردار، اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر جد و جہد کرنے والا، تو اس کی ٹریننگ کس طریقے سے کرائی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے محرم الحرام کے بارے میں نے بتا دے کہ عزت کا مہینہ، اس کو عزت دے دی گئی ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو عزت، تو اس کے عزت کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ دیکھیے ہر زمانے میں گناہ کرنا گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں لوگ کہتے نا کم سے کم رمضان کا تو اہتمام کر لیتے، یعنی کم سے کم اس مہینے کی تقدس کو تو پامال نہ کیا کرو کہ اس میں جو گناہ کا کام کرنا، ٹی وی دیکھنا، یہ ریلز دیکھنا، ہر ایک اس کا احترام کرتا ہے یا نہیں؟ اگر روزہ نہ بھی رکھتا ہے پھر بھی جو ہے روزے کا انہیں اس مہینے کی تقدس، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر واضح کر دیا گیا عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ عاشورے کا روزہ بے انتہا فضیلت کے حامل ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورے کے روزے کے متعلق میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یوم عاشورے کی فضیلت، ماہ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ سے نکلا ہوا ہے۔ یوم عاشورہ انبیاء علیہ السلام کی وابستگی، ان کے حیات کے اہم ترین واقعات اسی روز پیش آئے ہیں۔ یوم عاشورے کی فضیلت کی یہ کھلی دلیل ہے۔ تو جو ہے یوم عاشورے کا دن ہی، اور کسی جگہ پر آتا ہے کہ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جو ہے وہ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پہاڑ پر جا کر ٹکی، اسی دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن نمرود کی جو ہے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے ان کی ظلمت سے نجات دلا دی گئی۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اللہ تعالیٰ نے مصر کی نیل دریا میں اس کو غرق کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کی شفا اسی مہینے میں اسی دن نصیب ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیا گیا۔ یہ مہینہ اتنا عظمت والا کہ سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی مہینے میں لوٹ آئی۔ اس دن یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی، اور اسی دن آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، انہوں نے اپنی کتاب میں جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل نے 10 انعامات عطا فرمائے۔ کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کا جینا مشکل کر دیا تو اللہ عز و جل نے اس قوم سے نجات دینے کے لیے محرم کا مہینہ انتخاب کیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں اسی مہینے میں بچا کر جودی پہاڑ پر ٹکایا۔ وہ کشتی جو چلی جودی پہاڑ پر آ کر ٹکی وہ محرم کا مہینہ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ یونس علیہ السلام پر اللہ عز و جل کے انعامات اور قبولیت، دعا کا مہینہ۔ جیسے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، آپ اپنی قوم کی طرف گئے، پوری قوم کے ساتھ مل کر اللہ سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب چسپا کرنے کے بعد اس کو معاف کر دیا۔ نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اسی دن اللہ کے حکم سے آگ کو ٹھنڈی کر دیا گیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، وہ محرم کا مہینہ تھا۔ 7، اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا، محرم کا مہینہ۔ 8، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ کے کافروں سے نجات عطا کی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ تو انعامات کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، ہجرتوں کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شکرانے کے طور پر اس میں روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا، اور وہ بھی 10 محرم عاشورے کے روزے کے بارے میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہو اور اس دن کے روزے کے دوسرے دن فضیلت بیان نہ کرتے ہو، مگر اس دن یعنی یوم عاشورے کو اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین مہینہ، افضل ترین روزے اس محرم کے مہینے کے روزوں کو قرار دے دیا، اور اس میں سے بھی 10 دن کا یعنی عاشورے کے روزے کو۔ تو اس کی ابتدا یہود جو ہے اس دن روزہ رکھا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تو زیادہ حقدار ہم ہیں، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تو یہ شکرانے کے طور پر خوشی کا دن، عید کا دن منایا کرتے تھے، عاشورے کا روزہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جو ہے معلوم ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سمیت اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ دن دیکھ لیجئے کتنے اہمیت والے دن ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مسلمان جانے بغیر اس کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے اس میں، اور بات چیت بھی نہیں، منگنی بھی نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی نئی چیز نہ خریدتے ہیں، بلکہ یہ منحوس مہینہ ہے، دقیانوسی مہینہ ہے کہہ کر، ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ کہہ کر کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، یہ عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو محترم قرار دیا، جان مال عزت کا تحفظ دلایا۔ یہ ہجرت کا مہینہ ہے، ہجرتوں کا مہینہ ہے، اور جو ہے روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے جو یہودیوں کی جو ہے بڑا عظمت والا دن ہے، چونکہ یہودی نصارہ کی مخالفت ہماری جو ہے شیوا ہے، لہٰذا وہ ایک دن کا روزہ تو تم 2 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس کی عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، اور ہمیں دوسروں قوموں کی نقالی سے اور مشابہت سے بچنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ ترمذی نے روایت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے بارے میں فرمایا یہ روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا۔ اور عاشورے کا روزہ پسندیدہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد اس روزے کو مستحب یعنی پسندیدہ قرار دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ قریش زمانے جہالت میں بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ آیا تو آپ کو واضح پتا چل گیا کہ 10 محرم کو عاشورے کا دن شکرانے کے طور پر یہودی جس طرح عید کا مہینہ مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں، تو یہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ کتنا جو ہے احترام محترم مہینہ ہے، لیکن آج اس مہینے کی جہالت میں مسلمان جو ہے اس مہینے کی تقدس کو نہ جانتے ہوئے، تمام چیزوں کو نہ جانتے ہوئے، صرف جو ہے امام حسین شہید ہو گئے، نواسہ رسول شہید ہو گئے، تو یہ غم کا مہینہ کہہ کر ماتم منانا، علم بٹھانا، پنجے بٹھانا، پنجے اٹھانا، اور ایک جو ہے شیعہ ایک گروپ جو الگ ہو گیا ہے، ایک گروپ یہ 40 دن ماتم مناتے ہیں اور مرثیے پڑھتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی تقدس کو بھول گئے ہیں، اس میں اہم ترین واقعات پیش آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی، اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، الحمدللہ۔ تو شہادت دین اسلام میں نہ تو یہ پہلی نہ آخری، اب اس کے بعد یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو رک نہیں گئی نا شہادت،
شہادتیں ابھی یعنی تا قیام قیامت تک عمل آتی ہی رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ رہے گا قیامت تک، وہ حق پر قائم رہے گا اور جو ہے کفر سے لڑتا رہے گا، تو جہاد کرتا رہے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں اس اتنی عظمت والے مہینے، اس کی تقدس کو نہ جانے بغیر جہالت کے اعتبار سے، حالانکہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے. یہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، انشاءاللہ کل جو ہے ہجرت کا واقعہ بھی لیں گے ہم، کیونکہ محرم الحرام کی نسبت جو ہے ہجرت سے ہے. کیسے کیسے نبیوں نے ہجرت کی، کیسے کیسے زندگیوں میں قوموں میں تبدیلی آئی. ہجرت کرنا ہر نبی کی سنت رہی ہے. لہٰذا ان مہینوں میں جو کرنے والے کام کیا ہے، کن کاموں سے، کیونکہ حرمتوں والا مہینہ ہے اور زیادتی ظلم کو چھوڑنا ہے. زیادتیاں اور ظلم کو نہیں بلکہ پروہیبیٹڈ حرمت والا مہینہ ہے نا. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا چکی ہوں کہ محرم کے معنی کیا ہے، ممنوع، منع کر دیا گیا، مقدس، حرام کیا گیا، عصمت والا، لائق احترام، یہ 5 معنی آتے ہیں. پروہیبیٹڈ مہینہ ہے، اس میں پروہیبیشن ہے. کن چیزوں کی پروہیبیشن ہے؟ جیسے دیکھ لیجئے ابھی جو لوگ حج سے فارغ ہو کر آئے ہیں اور احرام جب باندھتے ہیں تو ایک روحانی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. میں اللہ کا بندہ، حقیر و فقیر، کیسا احساس جو ہے جاگ جاتا ہے. اللہ کے گھر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ پورے دیکھ لیجیے اپنے گناہوں کی ریل جب چلنے لگتی ہے انسان کو احساس ہونے لگتا ہے اللہ کے گھر کے آگے کھڑا ہوں. لیکن اس وقت کیا ہوگا جب اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا، قیامت کے دن اللہ مجھے اس کے بارے میں سوال کرے گا. احساس آتے ہی ندامت، شرمندگی، آنسو بہہ اٹھتے ہیں، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے. تو دیکھیے جب احرام کا لباس پہنتے ہی آپ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی تو حرمت والے مہینے کنٹینیوسلی 3 مہینوں کی تمہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. نمبر 1 ان دنوں میں، یہ مہینے میں دوسرے مہینوں کی طرح ہر مسلمان کی جان، مال، عزت کا احترام کرنا چاہیے. نمبر 2 اس مہینے میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے. کسی کی نہ تو غیبت، نہ تو جغلی، نہ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3 اس مہینے میں خاص طور پر اور ہمیشہ کسی کا مال غصب نہیں کرنا چاہیے، غبن نہیں کرنا چاہیے. نمبر 5 کسی سے حسد نہیں، کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے، کسی کے پیچھے جو ہے گڑے مردے نہیں اکھاڑنے چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کو تکلیف نہیں. اس مہینے میں اور ہمیشہ یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دے دیا کھانے پینے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، کیا سننے کا حکم ہمیں؟ قرآن. اس کے برخلاف میوزک، ٹی وی، ڈرامہ، سیریل جو دیکھتے ہیں، آج کے بعد سے ہم اپنے آپ سے حد کر لیں، بین کرنا ہے. میوزک حرام قرار دے دیا ہے، رشوت، سود، غبن یہ حرام ہے. تو حرام مالوں سے اجتناب. اپنے آپ کو ٹرین کریے، اپنا حساب لیجئے، اپنا احتساب کریے، اکاؤنٹیبلٹی. آج تک میں نے جو گناہ کے کام کیے ہیں بین، اب آج کے بعد سے فل سٹاپ. او فولز سٹاپ، اب تو سٹاپ ہو جاؤ. کسی کی غیبت نہیں. جیسے انسان عداوت، دشمنی میں آ کر دیکھیے لوگوں کے بارے میں کیسے سوشل میڈیا میں اس کی عزت کے حملے کرتا ہے، اس کی جان کے حملے، اس کے مال کے حملے کرنے لگتا ہے. یہ حرمت والا مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کا مجمع تھا، اس زمانے میں یہ تعداد بہت بڑی. آج دیکھ لیجئے کوئی کافر بھی اگر یعنی باطل کی طرف دعوت دیتا ہے تو 1,00,000 2,00,000 تو ایزلی جمع ہو جاتے ہیں. اس پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ کل کے ہمارے پروگرام میں، کانفرنس میں اتنے لوگ اٹینڈ ہوئے. باطل کی بات میں کہتی ہوں. تو آج اسلام جو ہے صرف ایک رسمی رہ گیا ہے، ہر چیز ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں، حالانکہ دل سے کرنا چاہیے ہمیں ان تمام چیزوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ. تم کون سی حالت میں ہو؟ احرام کے حالت میں، حرمت والی جگہ پر ہو، حرمت والا مہینہ ہے، احرام باندھے ہوئے ہو،
جیسے اس جگہ کی، اس ملک کی، اس شہر کی، اس مہینے کی تقدس ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نگاہ، آخری نظر جب بیت اللہ پر پڑی، آپ کے آنکھ بھر آئے، اشکبار ہوئے، اے کعبہ تو مجھے دنیا کے تمام تر شہروں میں سے عزیز تر ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، آپ کے جد امجد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ اگر یہاں کے باشندوں نے مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کیا ہوا ہوتا، میں کبھی اس شہر کو چھوڑ کر نہ چاہتا۔ جیسے آج کے دن ناچ کا مہینہ، جس طریقے سے تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی کعبہ کا تو ایک ہی احترام ہے نا، یہاں پر جو ہے شرک نہیں کیا جائے گا، الحاد نہیں کیا جائے گا، قتل و غارت گری، کچھ چیزیں ممنوع ہے نا، لیکن سال کے 12 مہینے میں 12 مہینے کسی کی غیبت نہیں، نہ عزت آبرو، نہ مال، جان مال عزت۔ کعبہ کا تو ایک احترام ہے، لیکن انسان کی جان کے 3 احترام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیغام ہمیں محرم الحرام کا مہینہ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری مرتبہ کعبے پر نظر ڈال کر واضح فرمایا، تو یہ محرم کا مہینہ، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی محبت کی طرف نکل پڑنا، کیونکہ یہ ہجرت کا مہینہ۔ میں نے آپ کو جتنے بھی واقعات بتائی، نوح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوتی پہاڑ پر ان کی کشتی ٹکائی، جو طوفانوں سے جو ہے، یعنی امن و امان کا مہینہ۔ ہجرت کر کر جب آ گئے تو دیکھیں صحابہ کو بھی امن و امان ہو گیا۔ اور اس مہینے میں اللہ کی خاطر عبادت ہے، لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ کی عبادت کرو، یہ عبادتوں کا مہینہ۔ مہاجر تو وہ ہیں جو میرے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو اللہ نے ناپسند قرار دیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو میں کون سے کام چھوڑ رہی ہوں اللہ کی خاطر؟ آج کے بعد سے کسی کی بیک بائٹنگ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں۔ سستی چھوڑنا چستی کی طرف آنا ہے، مایوسی کو چھوڑ کر امید کی طرف آنا ہے، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا ہے، خیانتوں کو چھوڑ کر امانتوں کی طرف آنا ہے، ناراضگیوں کو چھوڑ کر عفو درگزر کرنا ہے۔ ناراضگی ہوتی ہے نا، رشتہ داروں میں کتنی ناراضگی نہیں ہے، عفو درگزر سے کام کرنا ہے، بے صبری کو چھوڑ کر صبر کی طرف آنا ہے، معاملات اور خیالات میں ہجرت کرنا ہے، اور نفس کی جو ہے غلامی کو چھوڑ کر اللہ کی غلامی میں آنا ہے، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف آنا ہے، تکبر کو چھوڑ کر عاجزی کی طرف ہجرت کرنا ہے، شکووں کو چھوڑ کر شکر کی طرف ہجرت کرنا ہے، سستی چھوڑ کر چستی کی طرف، مایوسی سے امیدی کی طرف، یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرائض کا محاسبہ کریے، عبادت اور معاملات کا محاسبہ کرنے والا مہینہ ہے۔ اور امام جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ممنوعات، یہ ڈونٹس کا مہینہ ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غفلتوں کا محاسبہ کا مہینہ ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان لوگوں کو قائم اور برقرار رکھتا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی آخری نظر کعبہ پر پڑی، آپ نے کیا فرمایا؟ اے کعبہ، تیری تو ایک عظمت ہے جبکہ مسلمانوں کی 3 عظمتیں ہیں، جان مال عزت آبرو کی۔ تو یہ ہجرت کا مہینہ ہے، تو بری عادتوں کو چھوڑ کر نیک عادتوں کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ عبادتوں میں غفلت، دل نہیں لگتا، صحیح نمازیں نہیں ہے، صحیح شعوری نمازیں نہیں ہے، لاشعوری کی زندگی کو چھوڑ کر شعوری زندگی گزارنی ہے۔ غفلت کی دنیا کو، غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر عقل کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کی محبت کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ دنیا کے بینک بیلنسوں کو جمع کر خوش ہونے سے آگ سے بہتر اس کی طرف قیامت کے دن آخرت کی
دنیا کو بسانے کی طرف ہجرت کرنا ہے. تو یہ ہجرت یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ختم ہو گئی، صحابہ کے ساتھ ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آج کے بعد پھر ہجرت نہیں ہے. یعنی جو مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں آ گئے، بتائیے کتنے لوگ. اور ایک وقت آ کے اللہ نے واضح کر دیا، اب جو کوئی ایمان لے کر مدینہ نہیں آئے گا، ہجرت نہیں کرے گا، ان کا ایمان معتبر نہیں، ان کا ایمان نہیں ہے. واضح فرما دیا. لیکن جب فتح مکہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد، آج کے بعد ہجرت نہیں ہے. جو کوئی جہاں کہیں ہوگا اس کو برقرار رکھے گا، اسلام پر عمل کرے گا، واضح کر دیا گیا ہے. لیکن اب ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک چلے جائیں. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام مشکل ہو رہا ہے، کوئی لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کیا. ہر نبی نے ہجرت کی. وہ جو لوگ قوم کے لوگ ستایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، تو کیا نبیوں نے ہجرت نہیں کی؟ ان کے فالوورز نے ہجرت نہیں کی؟ ابھی ہمارے لیے تو جو ہے ہجرت کا جگہ کو چھوڑنے کا حکم نہیں دے گا. اگر حالات ایسے سنگین ہو تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیجئے. یہ اللہ سے عزم کر لیجئے، آج کے بعد سے اللہ کوئی میری فرض نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ میں ادا کروں گی. یہ غفلت، یہ سستی چھوڑ کر شعور کی طرف آؤں گی، چستی کی طرف آؤں گی. آج تک میں نے قرآن کو نہیں سنا، اللہ زندگی میں پھر موقع دے رہا ہے. کل سے ہمارا تفسیر القرآن 2024 کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ سے ابتدا ہو رہی ہے. جوائن ہوئیے. یعنی آپ کی سہولت کے لیے پھر یہ صبح کے کلاسز ایز اٹ از رہیں گے. شام میں بھی ہم نے انڈین ٹائم کے اعتبار سے 5:30 پاکستان 5 بجے اور عمان کا ٹائم 4 o'clock سے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں نہ تو ہماری کوئی نماز آتی ہے، کسی کو ڈسٹربنس نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اپنے وقت کو لگائیے. ضائع کرنے، ٹی وی کے آگے بیٹھنے، ریموٹ چینج کرنے، ونڈو شاپنگ کرنے، لوگوں سے گھنٹوں جو ہے موبائل کالز پر رہنے، ریلز دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیے. ہلاکت کے گڑھے سے بچائیے. وہ گڑھے میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیے. برائیوں سے توبہ استغفار کریے، نیکی کی طرف رغبت، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیجیے. بلغنی ولو آیا، ایک بات بھی میری پتہ چل جائے دوسروں تک پہنچا دیجیے. قرآن کی ایک آیت پتہ ہے آپ لوگوں کو پہنچائیے. دنیا میں وہی لوگ ٹک کر رہ گئے، وہی قوم آباد رہ گئی. کون سی قوم جس کے سپرد اللہ نے یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے؟ وہ قوم مسلمان قوم ہے. تو یہ مہینہ ان تمام چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہے، ان تمام چیزوں کی جو بھولا ہوا سبق ہے ہمیں یاد دلا رہی ہے. تو یہ مہینہ تقدس کا مہینہ، محترم مہینہ، احترام کا مہینہ ہے. تو آج کے بعد سے اپنے آپ سے عہد کر لیجئے، یہ دوسرے مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں مسلمان کی جان، مال، عزت کا احترام. اس مہینے میں کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مہینے میں نہیں کرنا، جیسے عرب کہا کرتے تھے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں، اگلے مہینے میں کریں گے، اس طرح نہیں. یہ تمہاری ٹریننگ مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے. 3 مہینے حرمت والے مہینے، 3 مہینوں میں تمہیں ٹریننگ دلائی جا رہی ہے. 3 مہینوں میں بھی، یعنی وہ جو رجب کا مہینہ آئے گا اس میں بھی بیچ میں آ جاتا ہے نا، وہاں پر بھی ٹریننگ ہے. تو یہ 3 مہینے آپ کی ٹریننگ، دوسروں کی لینے، دوسرے مہینوں کی بنسبت مسلمان کی جان، مال، عزت کا احترام. نمبر 1 کام ہمیں یہ کرنا ہے. آج سے عزم کر لیجئے. چاہے بہو بیٹیاں ہو، بہوؤں سے بہت ناراضگی ہوتی ہے. وہ ہمارے جو ہے ہم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح وہ اپنے آپ کو میک اپ نہیں کر سکتے، نہ ان کو ٹائم مینجمنٹ آتا ہے. بس آ گئے ہوتے ہیں بس آرام کی زندگی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ان کا کوئی ویژن مشن نہیں ہے. لیکن ہم تو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، زندگی کے کچھ کھٹے میٹھے ایکسپیرینسز ہماری زندگی میں ہو چکے ہیں. تو اب ان کو بھی ایکسپیرینس کرنے دیجیے. ٹھوکر لگے گی تو سنبھل کر چلیں گے نا، دیکھ کر چلیں گے نا، ورنہ غفلت کی زندگی. تو جن کسی سے بھی دل ٹوٹا ہے، جس رشتہ دار سے بھی جو ہے آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس سے جو ہے رشتوں میں جو ہے دراڑ آ گئی ہے، ان کو سچے دل سے معاف کر دیجیے. یہ سب ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے.
حضرت ابو بکر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی کہ مستہ بن اساس کی آپ نے کفالت روک دی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی جو صاحب فضل لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار جو غریب غربا جن کی بھی تم کفالت کرتے ہو ان سے ہاتھ روک لیں گے. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ تم دوسروں کو معاف کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا ہم نہیں چاہتے یہ میری اصلاح ہے، میرے لیے ہے، میرے اپنے لیے مجھے جو ہے دوسروں کو معاف کرنا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں. بتائیے کیا اللہ کو یہ جو ہے یہ دل لے جا کر پیش کریں گے؟ سلیم القلب، تڑپنے والا دل، توحید والا دل، اللہ کی محبت والا دل پیش کریں گے؟ یہ جو کوئی اچھا مہمان، معزز مہمان، بڑا مہمان جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مالدار بھی اگر آ جاتا ہے، مالدار بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، تو کیسی عزت! کیا آپ میلے کچلے برتن میں اس کو پیش کرتے ہیں؟ کیا ٹوٹی پھوٹی ہوئی برتن میں اس کو کھانا رکھتے ہیں؟ اس کے لیے تو نئے ڈنر سیٹ خرید کر لے کر آتے ہیں، داماد آ رہا ہے، فلانے آ رہے، مہمان آ رہے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں، وہ چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، کیا امپریشن جمے گا؟ امپریشن جمانے کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں. پھر آپ یہ ٹوٹا پھوٹا گندا دل، گنہگار دل، سیاہ دل، غیبت چغلی سے بھرا ہوا، نفرتیں عداوتوں سے بھرا ہوا دل اللہ کو پیش کریں گے؟ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے؟ بتائیے. یہیں پر کلیئر کٹ کر کر چلے جائیے، وہاں پر ایک نیکی بھی جو ہے انسان کوئی نہیں دے گا. تو لہٰذا ان مہینوں میں عزم کر لیجئے اپنے آپ سے. دیکھیے جب ہم نئے سال میں نئے بکس خریدتے تو کتنا شوق ہوتا کب ہم لکھیں گے اس نیو بکس کی خوشبو، اس پر دیکھیے کورنگ کرتے ہیں، لیبلز لگاتے ہیں، نیٹلی نام لکھتے ہیں. اور ہر سال کے پچھلے سال میری نوٹ بک خراب ہو گئی تھی، اب اس طرح اچھی طرح مینٹین کروں گی. بعض لوگ ڈائری لکھتے ہیں، ہر سال نئی ڈائری. یہ عادت ڈال لیا کرے. نیا اگر ایک ہانڈی میں چلانے والا چمچہ، کوئی چیز، نیا برتن لے کر آتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ کب صبح اٹھتے ہی پکائیں گے، اس برتن میں کھانا ڈالیں گے، کھائیں گے. ہر نئی چیز کا جو ہے ایک شوق ہوتا ہے دل میں، ایک خواہش ہوتی ہے اس برتن کو، اس چیز کو استعمال کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے. تو نیا سال آئے تو کوئی شوق نہیں ہمارے دلوں میں. وہی بے بسی والے جو ہے، وہی گلے شکوے والے، کڑنے جلنے کی طبیعت لے کر زندہ رہتے ہیں. زندہ دیکھیں جب تک ہماری عمر ہے، جب تک حیات ہے، زندہ رہنا ہے. تو کڑ کر، جل کر، دب کر، عداوتیں، دشمنیوں کی زندگی سے تو بہتر ہے خوش و خرم، ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے، پازیٹیو، جسے دیکھ کر آپ کو جو ہے لوگوں کو آپ کے ان کے اندر پازیٹیو وائبس آنے لگے. بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی جو ہے یعنی نڈھال ہو جاتا ہے، سستی ہم پر بھی طاری ہو جاتی ہے. ہمیشہ ایکٹیو، خوش و خرم، اللہ سے امیدیں، لوگوں سے امیدیں نہیں، اللہ سے امیدیں، اللہ سے تعلق، اللہ سے مناجات، اللہ سے باتیں کریے. یہ غیبت، چغلی، یہ جو ہے تمام چیزیں، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، ہوس، جتنی بھی بری بیماریاں، عادتیں ہیں نا، خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ان چیزوں کو پالنا چاہتے ہیں. کس کا نقصان؟ عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور جو ہے دلوں میں خوشی نہیں ہے. دل میں خوشی نہ ہونے کی وجہ سے ایک نا امیدی، ایک ڈپریشن، فرسٹریشن، بیماریوں کا شکار، روح بھی ہماری جو ہے زخمی ہو گئی. کیا ملا؟ کیا پایا؟ عداوتیں، دشمنیاں پالنے سے کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہے. یہ انسان کی ضد، انا، تکبر، ابا واستکبرا، جیسا ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، آج اللہ کو سجدہ کر کر یہ ابا واستکبرا ہم توڑنا نہیں چاہتے. اللہ کے نبی تو 1450 سال پہلے کعبہ میں تو بتوں کو توڑ ڈالا، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں انا کا بت ہے، تکبر کا بت ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کا بت ہے، میں کوئی چیز ہوں. علم کا جو ہے بت ہے، خوبصورتی کا ہے، مال و دولت کا ہے، حسب نسب کا ہے. جب تک ان بتوں کو ہم نہیں توڑیں گے اللہ کے بندے نہیں بنیں گے. ان بتوں کو رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں. کعبے کو تو بتوں سے پاک کر دیا گیا، لیکن ایک مسلمان کا دل میں یہ بت بیٹھے ہوئے ہیں. جان کی محبت، مال کی محبت، وطن کی محبت، عزت اور شہرت کی محبت، اس کے خاطر، جھوٹی عزت کے خاطر کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے. لون لیتے ہیں، سود پر پیسہ لیتے ہیں، شادی بیاہ بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں بچے کو ایجوکیشن کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے.
سود کے بارے میں کیا فرما دیا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے زندگی بھر اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی امید. تو کیسے دلوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں سکون، اطمینان، کیسے اسٹرانگ بانڈ بنیں گے؟ خاندانوں کا شیرازہ بکھر گیا ہے. دو اینٹیں مضبوط سلامت نہیں. میاں بیوی 35 سال، ابھی حال ہی میں پتا چلا ہمارے ایک ملنے والے فیملی، ان کے بچے ابراڈ میں بھی جو ہے سیٹ ہو گئے ہیں. 35 سال کے بعد انہوں نے ڈائیورس لیا ہے. تو آئی تھی ملنے کے لیے، تو پوچھا کہ اتنے سال بعد، دیکھیے اتنے سال بعد تو برے آدمی سے بھی جو تھے رہتے رہتے انسان کو محبت ہو ہی جاتی ہے نا، اس کی بری عادتوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں بہت گزار لیا، 35 سال بہت ہو گئے، اب آزادی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. یہ دب کر سکڑ کر، یہ گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں، آزادانہ زندگی. ابھی کہاں کی آزادی آپ کے لیے؟ 35 سال تو آپ نے گزار دیے ایک شوہر کے ساتھ، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے. اب کیا آزادی چاہتے ہیں؟ بچے بھی ویل سیٹل ہو گئے ہیں. یہ اپنی حماقت میں، اپنی انا کے لیے تکبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی دوسرے کا سہارا چاہیے. اللہ نے پیدا تو اکیلے کیا ہے تمہیں، لیکن رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان، قبیلے، اور خاص طور پر عورت تو ہر اعتبار سے کتنی بھی اسٹرانگ آئرن وومن بن جائے، اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے شادی سے پہلے باپ اور بھائی کو، اور شادی کے بعد شوہر اور بیٹے کو بنا دیا، اس کا محرم بنا دیا، اس کی عزت عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے باڈی گارڈ بنا دیا، اس کی پروٹیکشن کے لیے. ہم تو دیکھتے ہیں دوسرے ادیان میں یا پریسیڈنٹ کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ایک عورت کی ہمیشہ پروٹیکشن کے اعتبار سے باڈی گارڈز لگا کر رکھ دیے ہیں. عورت کی کتنی عزت، کتنی عظمت، ماں کا احترام، ماں کے قدموں تلے جنت. یہ احترام کے رشتے ہیں، ان کی عزت کریے، ان کی تعظیم کریے، ان کی حقیقت کو جانیے. مرنے کے بعد قبروں پر جا کر جو ہے گلاب جل چھڑکنا، ان کے نام کے کھانے پکانا، لنگر دینا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ زندگی میں تو ان کو رلانا، کھانے کے لیے ترسانا، ٹائم پہ کھانا نہ دینا، یہ پھر مرنے کے بعد ان کی یہ تعظیم نہیں. ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریے. دیکھیے کبھی انہیں چائے میں آپ کی شوگر کم ہو جائے، شکر کم ہو جائے، پیتے ہیں، کہتے ہیں کتنا برا منہ بناتے ہیں، کیا کڑوی چائے لے کر آئی ہوئی ہو. اور ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہی چائے کے اعتبار سے، وقت پہ چائے نہیں دیتی، صحیح نہیں دیتی، چائے بنانا نہیں آتا ابھی تک. تو کڑوی چائے میں شوگر کیسی مٹھاس لے کر آتی ہے. کڑوی زندگیوں میں اللہ کا شکر، ہماری زندگیوں میں شکر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، سکون اور اطمینان دیتے ہیں. تو شکر کا جذبہ، جس کو جو مل گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، صحت ہے، اولاد ہے، مال ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی نعمت ملی ہے الحمدللہ رب العالمین. جب تک ہمارے زندگیوں میں شکر کا جذبہ نہیں آئے گا، بڑی بڑی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں پائیں گے. ہمیشہ شکوے شکایت، شوہروں سے شکوے شکایت، اولاد سے شکوے شکایت، غلاموں سے، کنیسوں سے، خادموں سے شکوے شکایت، پڑوسیوں سے شکوے شکایت. آخر یہ شکوے شکایت کب دور ہوں گے؟ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا نا، اس اچھے کام کو، اس احسان کو یاد کر لیجئے، تو شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. آپ نے شوہر کو 10 باتیں کہی، کوئی ایک بات تو مانا ہوگا نا، اس پر ہی صحیح اس کا شکر ادا کر لیجئے، اس سے محبت کر لیجئے. عداوتیں، دشمنیوں سے کچھ نہیں رہنے والا. آخری میں یعنی جو انانیت میں رہتا ہے نا، وہ ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے. جو لوگ اپنی انا میں، اپنی اکڑ میں رہتے ہیں نا، رشتے، خاندان، لوگ ہونے کے بعد، یہ سیلیبریٹیز، اگر آپ گولڈ سٹار ایک پیج ہے اس پر جا کر ان کی زندگیوں کے حالات پڑھ کر دیکھیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ویسٹرن کے، تو جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے بڑے بڑے یعنی 30 سٹوری بلڈنگز سے کود کر یا کچھ کھا کر، کوئی نس کاٹ کر یا خودکشی کیے ہیں. کیوں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل میں تنہائی تھی، کوئی ان کا اپنا نہیں تھا. جب دیکھ لیجئے جیسے جیسے پلین اوپر اڑتا ہے نا، تو زمین سے تعلق ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جیسے جیسے آپ گرو ہونے لگتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں، عزت، آپ کا نیم فیم، تو لوگوں سے کٹتے چلے جاتے ہیں.
سب سے پہلے اپنے دور ہو جاتے ہیں، پھر خاندان، قبیلے، ملک، شہر، پھر آپ دیکھ لیجئے صرف ہٹو بچے کے نعرے، آپ کے لیے ایک سٹیج، کئی میل دور پر لوگوں کی پبلک کا ہجوم، اتنے لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے، لیکن آپ کے دل کے قریب کوئی نہیں ہوگا۔ سوچئے، یہ غفلت کی زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں، اسی لیے ڈپریشن، فرسٹریشن نے گھر کر لیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سب کو معاف کر دیجئے۔ آج ہی 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سال برقرار رکھا، زندگی دے رکھا ہے، اللہ تیرا شکر، اگلے سال بھی مجھے زندگی دینا، اچھے کام کر سکوں۔ اللہ اتنے سال جو کام میں نے نہیں کیا، اگلے سال میں بھی مجھے زندگی دینا، یہ سال میں یہ اپنی شروعات اچھے کاموں سے عزم کر لیا کریں۔ اور دوسروں کی غیبت، چغلی بین آج کے بعد سے، کراس مارک، ڈینجرس۔ آپ ڈینجرس دیکھتے ہیں نا، وہ جو کھوپڑی 2 ہڈی، اگر آگے جائیں گے تو ڈینجرس ہوگا، اسی طرح یہ ہمارے نیکیوں کے، ہمارے دین کے ڈینجرس ہیں۔ یہ ان کے قریب تک نہ جانا، ان کے قریب تک نہ جانا۔ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا، اللہ کی حدود کا احترام۔ 72 ٹائمز 83 ٹائمز آیا ہوا ہے، میں نے بتائی ہوں نا، حرام، حرمت، محترم، احترام، دین اسلام محترم دین، رسول اللہ کی ذات احترام کے لائق، کعبہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اس کا احترام، اس کی تقدس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے جو نازل کیا ہے کتاب، یہ مقدس کتاب ہے، احترام والی کتاب ہے۔ کتنا احترام کرتے ہیں نا، اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے گر گئی تو فوری اٹھتے ہیں، چومتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کتنا صدقہ کرنا چاہیے، تقدس ہے نا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، اس کتاب میں ہم نے جان، مال، عزت کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان احترام کو برقرار رکھیے۔ نمبر 2، اس مہینے میں کسی پر ظلم نہیں۔ آیت نمبر 36 جو ہم سورہ توبہ کی پڑھتے نا، اس میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس مہینے میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قتل و غارت گری تو دور کی بات، انسان اپنے آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اپنے آپ کو خودکشی نہیں کرے گا۔ خودکشی حرام ہے۔ جو کوئی خودکشی کرتا ہے، جل کر مرتا ہے، کوئی زہر کھا کر مرتا ہے، پھانسی ڈال کر، گلا کاٹ کر، جو بھی کرے، وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ دنیا سے بیزار آ کر اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر کر تم اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، کیا ہوا؟ کیا لوگ آپ کے جانے کے بعد سدھر گئے؟ آپ کے جانے کے بعد کچھ ان کے اندر تبدیلی آئے؟ آپ چلے گئے اپنی جان سے، لوگوں کا کیا؟ دنیا رکتی نہیں کسی کے خاطر، تو کیوں میں اپنے آپ کو ہلاک کروں؟ تو ان تمام چیزوں کو، نیگیٹیوٹی کو نکال کر پھینک دیجئے، پازیٹیوٹی۔ اور اس مہینے میں کسی پر ظلم نہیں، کسی کی غیبت، چغلی، دل آزاری نہیں کرنا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر ہمیشہ کسی کا مال غبن نہیں، کیا ہے تو واپس کر دیجئے، کسی سے حسد نہیں، کسی کو گالی نہیں۔ اس مہینے میں ہمیشہ میوزک نہیں سنوں گی، اپنے آپ سے حد۔ اس مہینے میں ہمیشہ کسی کے مال کو ناحق نہیں کھاؤں گی، چوری نہیں، چغلی نہیں۔ اللہ نے جو چیزوں کو پروہیبٹڈ، یعنی بچے اولاد زیادہ ہو رہے ہیں، ابارٹ کرانا، سپیس دینا، کیا 2 بچے ہیں، نوکری نہیں، کہاں سے کمائیں، کہاں سے کھائیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، نحن نرزقکم وایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ در حقیقت ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی انسان کی جان لینا تمام انسانیت کی جان لینے کے برابر، کسی انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانے کے برابر۔ دین اسلام جان، مال، عزت کی تحفظ، پروٹیکشن کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس مہینے میں ہمیشہ ناحق کاموں سے، اللہ کے پروہیبیشن سے ہمیں رکنا ہے۔ اور یہ مہینہ حرمت والا مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اس وقت سے خاص واقعات، خاص رحمتیں، خاص انعامات سے اس مہینے سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محترم مہینے میں تعظیم کے لائق قرار دیا ہے۔ اس میں اکثریت سے نیک کام کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کا کثرت سے ذکر، اس میں دعائیں، اور روزہ رکھنے کی طاقت تو روزہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، اچھے کام، اچھے اعمال کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا چرچا کرنا ہے۔
دیکھیے پچھلے مہینوں میں اللہ اکبر، اللہ کی تکبیرات پڑھتے رہے نا ہم، اب اسی مہینے میں بھی اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ، قرآن کی تلاوت، یہ تمام الفاظ دیکھیے قرآن میں آ گئے ہیں، اسی لیے قرآن کو الذکر کہہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا علم سیکھنا سکھانا، اس کی عظمتیں، رحمتیں، برکتیں، قدرتیں، اس کی تخلیق، ملکیت، رزق، شفا وغیرہ کے کثرت کے ساتھ چرچے کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تعلیم کی محفلیں منعقد کرنا، ان محفلوں میں شرکت کرنا، والدین اگر زندہ ہے تو ان کا احترام، حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ کی طرف سے دعوت دینی چاہیے، خوش و خضوع سے نماز ادا کرنا، صدقہ کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، جو تمہارے ذمے ہیں ان کا تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ خدمت خلق، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، توبہ استغفار کرنا، روزے رکھنا، خاص طور پر عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ تمام چیزیں اس مہینے میں کرنے کے ہیں۔ تو یہ محترم، یہ آج میں نے آپ کے آگے محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام کو بتا دیا گیا ہے، اور اس مہینے کے اہم ترین واقعات کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے میں کیا کام ہوا ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی حرمت کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، تو ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی۔ آج دیکھ لیجئے اللہ سے 2 رکعت نماز ادا کر کر، اللہ تو نے مجھے اس مہینے کا، اس سال مجھے نصیب فرمایا ہے، تیرا شکر احسان اللہ، آج میں نے سب کو معاف کر دیا، جن جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کیا، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ اور قرآن کو کھولیے، کل سے انشاءاللہ العزیز ہمارا تفسیر القرآن کی کلاس شروع ہوگی، اٹینڈ ہوئے۔ اب بعض لوگوں کو شروع سے پڑھنے کی، سمجھنے کی نہ تو اللہ ہمیں زندگی میں موقع دے رہا ہے، تو اس سال کا تحفے کے طور پر، شکرانے کے طور پر قرآن کی تفسیر کو ہم سب مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر پڑھیں گے، ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں تو دیکھیں کام کرنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کی رمق بڑھنے لگتی ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی کتاب سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کتاب سے رغبت پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو، تو اللہ سے ملاقات کرنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالی ہمیں اتنے اچھے سہولتیں دے رہا ہے، 1 ٹچ کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو، اپنی تقدیر کو کوستے پیٹتے جلتے کڑتے زندگی گزارنا ہے؟ جب تک اللہ نے زندگی دے رکھا ہے حشاش بشاش، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، پازیٹیوٹی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ جب ہماری سوچ بدلے گی نا تو دل بدلے گا، دل بدلے گے، ارادے بدلیں گے، ارادے بدلیں گے تو کام کرنے کے نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے۔ تو جب طریقہ کار بدلتا ہے تو دیکھیے ایک چاہ، ایک امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نئے سال میں عزم کر لیجئے اپنے آپ سے کہ اچھی عادتیں ڈیولپ کریں گے اور برائی کو چھوڑیں گے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کے تحت ہم زندگی گزاریں گے، جس کا حکم جو ڈوز ہیں اس کو کریں گے، جو ڈونٹس ہیں اس سے رک جائیں گے۔ یہ اپنے آپ سے عزم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ممنوع ہے، مقدس ہے، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام مہینہ، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے جو باتیں بتا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔